کہ خالد بن ولید کی بے احتیاطی کہیں مسلمانوں کی کسی جمعیت کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی اس احساس میں سیدنا فاروق اعظم کے مخالف نہ تھے، لیکن وہ عراق و شام کے ابتدائی معرکوں میں خالد بن ولید کو سب سے زیادہ موزوں اور مناسب سمجھتے تھے۔ وہ خالد بن ولید کی سرداری کے نقائص کو خوبیوں کے مقابلے میں کمتر پاتے تھے اور اسی لیے انہوں نے دنیا کی دونوں سب سے بڑی طاقتوں روم و ایران کو سیدنا سیف اللہ کی بش و تابانی دکھانی ضروری سمجھی۔ یہ مدعا چونکہ حاصل ہو چکا تھا، لہٰذا اب ضرورت نہ تھی کہ سیدنا خالد بن ولید ہی سپہ سالار اعظم رہیں۔ اس موقع پر ان الفاظ کو پھر ایک مرتبہ پڑھو جو صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو اپنے آخری وقت میں لشکر عراق کی نسبت فرمائے تھے۔ اور جو اوپر درج ہو چکے ہیں۔ فاروق اعظم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے کہ انہوں نے خالد بن ولید کی امارت کی پردہ پوشی کر دی، کیونکہ انہوں نے مجھ کو خالد کے ہمراہیوں کی نسبت اپنے آخری وقت میں حکم دیا کہ ایران کی جانب واپس بھیج دینا، لیکن خالد کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے جو خالد بن ولید کی معزولی کا حکم دیا وہ منشاء صدیقی کے خلاف نہ تھا، اور یہ بھی کیسے ہو سکتا تھا کہ فاروق اعظم خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلا کام وہ کرتے جو صدیق اکبر کے منشاء اور خواہش کے بالکل خلاف ہوتا۔ فاروق اعظم کی خلافت کا حال شروع کرتے ہوئے عام طور پر مورخین اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو لشکر اسامہ سے صرف اس لیے جدا کر کے اپنے پاس رکھا تھا کہ امور خلافت میں ان کے مشورے سے امداد حاصل کرے، اور خلافت صدیقی کے پورے زمانے میں آخر وقت تک فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر کے وزیر و مشیر رہے۔ صدیق اکبر کا کوئی ایسا کام نہ تھا جس میں فاروق اعظم سے امتزاج و استصواب نہ کر لیا گیا ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ ظاہر بین ہوا کرتے ہیں، اور وہ اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بڑے بڑے آدمیوں سے ایسی باتوں کو منسوب کر دیتے ہیں جن کا ان بڑے آدمیوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم نے خالد بن ولید کی بعض بے احتیاطیوں پر ضرور اظہار ناراضگی کیا، لیکن یہ اظہار ناراضگی بس وہیں تک تھا جہاں تک شریعت اور ان کی تحقیق و اجتہاد کا تعلق تھا۔ اس اظہار ناراضگی کو عداوت و عناد کا درجہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہوا۔ وہ فاروق اعظم جو اسیران بدر کی نسبت یہ آزادانہ حکم دے کہ جو جس کا عزیز رشتہ دار ہے وہ اسی کے ہاتھ سے قتل کیا جائے، اس کی نسبت یہ رائے کرنی کہ ان کو خالد سے کوئی گدھیا ذاتی عداوت تھی، سراسر ظلم اور نہایت ہی رقیق و بیہودہ خیال ہے۔ فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو معزول کر کے در حقیقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا احسان کیا اور ایک ایسی نظیر پیدا کر دی کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے اور خدمت دینی کے مقابلے میں اپنی ہستی کو ہیچ سمجھنے کی مثالوں میں سب سے پہلے ہم خالد بن ولید ہی کا نام لیتے ہیں۔ خالد بن ولید اگر مرتے دم تک افواج اسلام کے سپہ سالار اعظم رہتے تب بھی ان کی بہادری اور جنگی قابلیت کے متعلق اس سے زیادہ کوئی شہرت نہ ہوتی جو آج موجود ہے، لیکن اس معزولی کے واقعے نے خالد بن ولید کی عزت و عظمت میں ایک ایسے عظیم الشان مرتبے کا اضافہ کر دیا جس کے آگے ان کی سپہ گری اور بہادری کی مرتبے کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم ایک طرف سیدنا خالد بن ولید کے جنگی کارناموں پر فخر کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کی للہیت اور اطاعت اولل امر کو فخریہ پیش کرتے ہیں۔ بعض مورخین نے اپنی ایک یہ لطیف رائے بھی بیان کی ہے کہ خالد بن ولید کو چونکہ ہر ایک معرکہ میں فتح و فیروزی حاصل ہوتی رہی تھی، لہذا لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ تمام فتوحات خالد بن ولید کی سپہ سالاری کے سبب مسلمانوں کو حاصل ہوئیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو معزول کر کے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی کامیابیاں اور فتح مندیاں کسی شخص سے وابستہ نہیں بلکہ مشیت ایزدی اور اسلام کی برکات ان فتوحات کا اصل سبب ہے۔ اس روایت کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے کہ فاروق اعظم نے جس طرح افواج شام کی سپہ سالاری میں تبدیلی فرمائی، اسی طرح افواج عراق کی سپہ سالاری بھی سیدنا مثنہ بن حارثہ کو معزول کر کے ابو عبیدہ بن مسعود کا ماتحت بنا دیا تھا۔
آج بھی اگر مسلمان اسلام کی پیروی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نمونہ بن جائیں تو وہی کامیابیاں اور وہی فتح مندیاں جو قرون اولیٰ میں حاصل ہوئی تھی پھر حاصل ہونے لگے۔ سیدنا عمر فاروق نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جو قابل تذکرہ جنگی انتظامات کیے، ان میں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ سیدنا خالد بن ولید کو افواج شام کی اعلیٰ سپہ سالاری سے معزول کر کے سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح کو ملک شام کی اسلامی افواج کا سپہ سالار اعظم بنایا۔ اس حکم کی فوراً تکمیل ہوئی اور سیدنا خالد بن ولید نے سیدنا ابو عبیدہ کی ماتحتی میں نہ صرف جان فروشی اور کافر کشی میں پہلے سے زیادہ مستعدی دکھائی بلکہ سیدنا ابو عبیدہ کو ہمیشہ مفید ترین جنگی مشورے دیتے رہے۔ یہی وہ امتیاز خاص تھا جو سیدنا خالد بن ولید کے مرتبہ اور عزت کو تمام دنیا کی نگاہ میں بہت بلند کر دیتا اور ان کو روئے زمین کا بہترین سپہ سالار اور سچا پکا مخلص انسان ثابت کرتا ہے، جس کے دل میں رضائے الہی کے سوا شہرت طلبی اور ریا کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ دوسرا کام سیدنا فاروق اعظم کا یہ تھا کہ انہوں نے ابو عبیدہ بن مسعود کو ایک فوج کے ساتھ عراق کی جانب روانہ کیا اور ان کو ملک عراق کی تمام اسلامی افواج کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا۔ تیسرا کام فاروق اعظم کا یہ تھا کہ یلا بن امیہ کو ملک یمن کی طرف روانہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری وصیت کو پورا کریں کہ ملک عرب میں مسلمانوں کے سوا کوئی یہودی اور کوئی نصرانی نہ رہنے پائے، چونکہ مسلمان صدیق اکبر کی خلافت کے سوا 2 برس دوسرے عظیم امور کی انجام دہی میں مصروف رہے کہ اس وصیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا کرنے کا ابھی تک موقع نہ مل سکا تھا۔ جاری ہے، اوور ٹو مین زینب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرا سلام۔ تھینک یو ام محمد، اور میرا نام زینت ہے، زینب نہیں۔ اجازت ہے شروع کرنے کی سر؟ عائشہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، آپ بسم اللہ کیجیے۔ اوکے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تاریخ اسلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عنوان نجران کے عیسائیوں کی جلاوطنی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یعلا بن امیہ کو حکم دیا کہ ملک یمن کی طرف جا کر نجران کے عیسائیوں سے کہہ دو کہ تم اس ملک کو چھوڑ دو، ہم تم کو حدود عرب سے باہر ملک شام میں تمہاری ان زمینوں سے زیادہ سرخیز زمینیں اور ان زمینوں سے زیادہ وسیع زمینیں دیتے ہیں، اور تم کو کسی مالی و جسمانی محنت و نقصان میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے۔ ملک عرب اب صرف مسلمانوں کے لیے رہے گا، غیر مسلم ہونے کی حالت میں تمہارا قیام یہاں ممکن نہیں۔ بعض کوتاہ فہم لوگ نجران کے نصرانیوں کی اس جلاوطنی کو ناجائز فعل قرار دے کر معترض ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور رومیوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دینے میں خاص طور پر کوشش کی تھی، اور اب نجران کے عیسائی بھی مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر رومی سلطنت کے لیے جو برسر پرخاش تھی جاسوسی اور ہر قسم کے مخالف اسلام سازشوں کے کامیاب بنانے میں مصروف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب کے عیسائیوں اور یہودیوں کی سود خوری اور مخالف اسلام سازشی کارروائیوں سے واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کی ہمسائیگی سے اس لیے بچانا چاہتے تھے کہ ان کی یہ بد عادات کہیں مسلمانوں میں سرائیت نہ کر جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے جو عہد نامہ کیا تھا، اس میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ عیسائی سود خوری کی عادت ترک کر دیں گے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ ملک عرب میں یہودی اور عیسائی نہ رہنے پائیں۔ نجران کے نصرانیوں نے ہرقل کے ساتھ ہمدردانہ طرز عمل اختیار کر کے اور سود خوری کو ترک نہ کر کے اپنے آپ کو خود ہی اس سلوک کا مستحق بنا لیا تھا کہ ان کو ملک عرب سے جلا وطن کر دیا جائے۔
آج کل بھی ہم یہودیوں کی جلا وطنیوں کا حال اخبارات میں پڑھا کرتے ہیں جو ان کو یورپ کے متمدن ملکوں سے جبریہ اختیار کرنی اور اپنی جائیدادیں حسرت کے ساتھ چھوڑنی پڑتی ہیں۔ ان جلا وطنیوں کے مقابلے میں نجران کے نصرانیوں کی جلا وطنی تو ایک رحمت تھی نہ کہ مصیبت۔ بس یہیں تک تھا میرے لیے۔ It was less than a page۔ بہت بہت شکریہ عائشہ انکلوڈ کرنے کا اپنے اس پروگرام میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام۔